بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اسما والالقاب میں سے آج جس پر بات ہوگی وہ ہے الاصبہانی یا اصفہانی۔ یہ دونوں در حقیقت ایک ہی ہیں۔ عربی میں الاصبہان اس کو پڑھتے ہیں اور فارسی کے اندر اصفہان اس کو پڑھتے ہیں۔ تو الاصبہانی یا اصفہانی کا جو لقب ہے وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس لقب کے ساتھ کون سی شخصیت منسوب ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کس علاقے کی طرف اس کی نسبت ہے اور اس علاقے کی تاریخ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو الاصبہانی لقب ہے یہ معروف کس شخصیت کے ساتھ ہے۔ ان میں سے امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد اصبہانی المتوفہ 430 ہجری رحمہ اللہ، امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کا ایک عظیم شان کردار رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کی خدمت میں۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے جو حدیث پاک کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں ان میں یا راویوں کے احوال پر جو لکھی یا سیرت کے حوالے سے جو کتاب لکھی، سب سے معروف سیرت پر آپ کی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے ہے وہ دلائل النبوت کتاب ہے، اور جو راویوں کے احوال اور حدیث پاک کے باقی متن حدیث پر جو یا سند حدیث سے متعلق جو آپ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ ایک کتاب معرفت الصحابہ، صحابہ کرام کے تعارف پر آپ کی ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ معجم الصحابہ، معجم الشیوخ کے نام سے آپ کی کتاب ہے۔ مستخرج علی معرفت علوم الحدیث جو امام حاکم کی کتاب ہے اس کے اوپر بھی آپ نے مستخرج لکھی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اصفہان، اصفہان کی ساری تاریخ آپ نے لکھی ہے، یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی کاوش ہے تاریخ اصفہان کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ الاربعین آپ کی کتاب ہے، طبقات المحدثین والروات آپ کی کتاب ہے، اور امام بخاری کی صحیح بخاری کے اوپر آپ کی کتاب ہے المستخرج علی الصحیحین۔ در حقیقت جو المستخرج ہے وہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی امام کسی امام کا متن لیتا ہے اور اس کے اوپر اسانید اپنی طرف سے لکھتا ہے، جو اس کے پاس اس حدیث سے متعلق اسانید موجود ہوتی ہیں، اس کو مستخرج کہا جاتا ہے۔ تو امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کی طرف یہ جو نسبت ہے الاصبہانی، اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب بیان کرتے ہوئے علامہ امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ کتاب الانساب کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بکسر الالف او فتحها وسکون الصاد وفتح الباء اسبا یا اسبا، یعنی الف کے نیچے زیر ہوگی یا الف کے اوپر زبر ہوگی، اصبہانی ہوگا یا اسبہانی ہوگا۔ دونوں اعراب امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں، اور ان کا اعراب بیان کرتے ہوئے پھر یہ فرمایا کہ اس کا اعراب اس طرح ہوگا اصبہانی یا اسبہانی۔ اب یہ جو اعراب ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ یاقوت حموی وہ کیا فرماتے ہیں اس کے اعراب کے بارے میں کہ اصبہانی پڑھا جائے گا یا اسبہانی پڑھا جائے گا۔ علامہ یاقوت حموی یہ فرماتے ہیں الاصبہانی منہم من یفتح الحمزۃ وہم الاکثر وکسرها آخرون۔ وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ الاصبہانی کے الف کے اوپر حمزہ کے اوپر فتح پڑھتے ہیں، یفتح الحمزہ، اصبہانی پڑھتے ہیں، وَهُمُ الْأَكْثَرُ، اور وہ اکثر ہے، یعنی جو میجارٹی ہے اس کو علامہ یاقوت حموی نے بیان کیا ہے کہ میجارٹی اس طرف ہے کہ الف کے اوپر زبر پڑھی جائے، اور اگر کوئی زیر بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی اس نسبت کے اعتبار سے ان کی بات جو ہے وہ درست ہوگی، اگرچہ ان میں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اصبہانی ہی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی علامہ یاقوت حموی نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کا اعراب کسرہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو اگر کوئی اصبہانی کی جگہ اسبہانی پڑھ دیتا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو پڑھا جاتا رہا آج تک، جو علماء محدثین کرام باقاعدہ طور پر لیتے رہے، تلفظ اس کا پڑھتے رہے، وہ اصبہانی کے نام سے پڑھتے رہے۔ تو اصبہانی جو ہے یہ
ایک نسبت ہے شہر اصفہان کی طرف. اس شہر اصفہان، امام ابو نعیم اصفہانی کی ولادت اور وفات دونوں اصفہان کے اندر ہوئے ہیں، اور اسی اصفہان یا اصفہان شہر کی طرف آپ کی نسبت ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اصفہانی کہا جاتا ہے. اب یہ اس وقت جو تھا وہ اس کا عام طور پر تعارف کروایا جاتا تھا کہ یہ جو جبال کا علاقہ یا پہاڑی علاقے ہیں اس کے اندر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک یہ شہر موجود ہے اصفہان کا. لیکن آج اس کی کیا صورتحال ہے اور آج جو اصفہان ہے وہ کہاں پر واقع ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے علاقے بدلتے ہیں، شہر بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، شہر اب تقسیم ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے آج بھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ آج کہاں اور کس مقام پر واقع ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نام کے ساتھ دیگر شخصیات کون سی ہیں، پھر ہم اس شہر کے تعارف کی طرف آتے ہیں. داؤد بن علی اصفہانی، حمزہ بن الحسین اصفہانی جن نے تاریخ اصفہان لکھی ہوئی ہے، وہ عبداللہ بن جعفر اصفہانی، یہ وہ شخصیات ہیں. اور ان کے علاوہ بے شمار ایسی شخصیات ہیں جن کے نام اصفہان کا لفظ آتا ہے، کیونکہ تاریخ اصفہان علماء کرام اور محدثین کرام سے بڑی پڑی ہے، اور تاریخ اصفہان پر بے شمار کتابیں بھی لکھی گئی. ظاہر ہے جس شہر پر کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ شہر اپنے اندر اتنی زیادہ خصوصیات تو رکھتا ہے، کیونکہ امام ابو نعیم نے بھی تاریخ اصفہان لکھی، اور دوسرا امام حمزہ بن الحسین اصفہانی نے بھی تاریخ اصفہان لکھی، اور دیگر بھی احباب نے تاریخ اصفہان لکھی ہے. تو یہ ایک عام علاقہ ہے اس حوالے سے. تو آج یہ کہاں پر واقع ہے؟ اصفہان، تہران اور مشہد کے بعد ایران کا بڑا شہر ہے. یعنی ایران کے اندر اصفہان واقع ہے، جو تہران اور مشہد کے بعد ایک بڑا شہر ہے، جو اپنے خوبصورت مناظر پیش کرنے کی وجہ سے ایک انتہائی خوبصورت شہر تھا. اور اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ اصفہان نصف جہان. اصفہان کو آدھا جہان کہا گیا ہے، اتنا وہ خوبصورت تھا. 16ویں صدی کے اندر صفوی دور حکومت میں اصفہان اپنی پوری شہرت کی بلندیوں پر تھا. آج وہ ایران کا ایک شہر ہے جو ایک انتہائی تاریخی شہر ہے، جس کی طرف امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کا نسب اور باقی کا لقب، اور باقی جو محدثین کرام یا مورخین ہیں ان کا لقب ہے اصفہان کے ساتھ. یہ شہر ہے. آج اگر کوئی وہاں پر جانا چاہتا ہے، امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کی یاد جو آج مزار کی شکل میں، قبر کی شکل میں موجود ہے، وہاں پر کوئی حاضر ہونا چاہتا ہے تو وہ ایران کے شہر اصفہان میں جائے گا اور وہاں جا کر اس مقام کی زیارت کرے گا. یقیناً اس کے اندر بے شمار علماء کرام اس وقت مدفون ہیں. علامہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کی حدیث پاک کے لیے جو خدمات ہیں، اللہ رب العزت ان کا بہت زیادہ درجات کو بلند فرمائے، ہر لمحہ درجات کو بلند فرمائے، اور ان کا خصوصی فیض ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.